اور ہمارے ساتھ تاشو کے والدین موجود ہیں، ڈاکٹر صدف ابرار صاحبہ اور محترم کاشف میر صاحب۔ اچھا بھئی، آپ دونوں سے بات یہ دیکھیں، میں پہلے تو اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جس زمانے میں کچھ نہیں تھا تو اس زمانے میں ریڈیو آیا نا، اور ریڈیو کے بارے میں بہت ساری لوگوں کی مختلف رائے رہی۔ کچھ لوگ آج کے دن تک یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ریڈیو پہ کام کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ریڈیو کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ پھر ریڈیو کے ہوتے ہوتے ہی ٹیلی ویژن آیا تو کچھ لوگ جنہوں نے ریڈیو کو قبول کر لیا تھا وہ ٹیلی ویژن کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ابھی ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ، اور پھر اس کے بعد کلر، اور پھر اس کے بعد فلم، اور پھر اسی طرح سے تھیٹر کے لوگوں میں ویسٹ میں آج تک یہ بحث چلتی ہے کہ جو تھیٹر کے لوگ ہیں، تھیٹر کے فنکار ہیں، وہ آج تک فلم میں کام کرنے کو بہت اعلیٰ کام نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں مختلف رائے ہے، ہمارے ہاں تو سماجی حوالے سے بھی ایک مختلف رائے ہے نا، فلم کے حوالے سے، ٹی وی کے حوالے سے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرفہ کام نہیں، اعلیٰ کام جو ہے۔ تو جیسے جیسے میڈیم تبدیل ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس میں ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہی اس سے بہت پازیٹیو کام لیتے ہیں، کچھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس سے بہت نیگیٹو کام لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے تلوار جب ایجاد ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس سے گھر لوٹے، کچھ لوگوں نے اس سے امن قائم کیا۔ گن ایجاد ہوئی تو اس سے بھی یہی ہوا۔ اسی طرح سے اب یہ نیا جو میڈیم آیا ہے، اور پھر یہ خاص طور پہ بچوں کا جو معاملہ ہے، چونکہ آپ دونوں بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی، تو میں نے کہا میں ضرور جاننا چاہوں کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ بھی بچوں کی معصومیت جو ہے، جب ہم بہت زیادہ انہیں سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں، تو وہ کہیں کھونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ کہ میرے نزدیک بچوں کا سوشل میڈیا یوز کرنا از اے یوزفل ٹول میرے نزدیک، لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ۔ ٹھیک، بچے پہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی رائٹ ناؤ جو چل رہی ہیں، گیجٹس ہیں یا اے آئی ہے، اس سے فیملیئر کرنا ہے ہم نے بچوں کو۔ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے، ذہنی تخلیق کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کے بچے کے کانفیڈنس کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اسکول جانے سے پہلے بچوں کو ڈے کیئر بھیجا جاتا تھا، یا پھر ان کو اسکولنگ جو ایگزیکٹلی، یا پھر ان کو 3-4 گھنٹے کے لیے مینرزم کی کلاسز میں بھیج دیا، بچے کو اکیڈمی بھیج دیا۔ ٹائم ٹولز وہی ہیں، بس ان کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں میرے نزدیک، اشکال چینج ہو گئی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے جسٹ سمپل یور گوگل اوے، آپ نے گوگل پہ چیز لکھنی ہے، یوٹیوب پہ چیز لکھنی ہے، آپ کے سامنے آ گئی۔ لیکن میرے نزدیک یہ سینیریو ہے کہ بچے کے لیے بڑا یوزفل ہے یہ ٹول، کیونکہ دور ہی ہے۔ چونکہ دیکھیے آپ کی یہ دوسری صاحبزادی ہے نا، دوسری اولاد ہے نا، جی جی، اور پہلے ہیں آپ کے صاحبزادے، میرا بیٹا ہے۔ ان کا اور ان کی ایج میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً کو 5 سال کا، 4 سال۔ 4 years۔ تو آپ نے اس کی بھی دیکھا ہوگا نا، پھر اور بھی خاندان میں اپنے دیکھا ہوگا۔ کوئی ایسی تبدیلی تو آپ نے نہیں دیکھی جس سے آپ کو فیل ہوتا ہو کہ اچھا بچے کی معصومیت جو ہے، یا بچے کی جو شرارتی جو دن ہے، اس پہ کوئی اثر پڑتا ہو، یا بچہ؟ اچھا، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تاشو کی معصومیت اس چیز میں ختم ہو گئی ہے، لگتا ہے لیکن اسٹل لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کی معصومیت ختم کر دیں گے یہ پیرنٹس، اور یہ بچے کا بچپن چھین رہے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ تاشو کو کبھی بھی کہیں فورس نہیں کرتے۔ اگر اس کا کوئی شوٹ ہے اور اس کا موڈ نہیں ہے تو ہم اس کا وہ شوٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو آزادی دیں گے، اور آپ کو مینیج کرنا، ایگزیکٹلی، اور پلس آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم بچے کو ابھی ان چیزوں کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ہمارے بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ تاشو از سو کانفیڈنٹ، آپ اس کو دنیا میں کہیں پر بھی کھڑا کر دیں وہ کبھی نہیں ڈرے گی، وہ ہچکچائے گی نہیں، اس کو کسی انسان کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بچے کے اندر یہ چیزیں ہونی بہت ضروری ہے، ایک لیڈرشپ اس کے اندر آتی ہے۔ ناؤ شی نوز کہ میرے ٹارگٹس کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ 16 سال کے ہو گئے اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ ہمارا دور تھا کہ ہم لوگ 14-15 سال کے ہو گئے، ہمیں دنیا کا کچھ پتا نہیں تھا۔ اگر اب ہم اس طرح بچوں کو چلائیں گے تو کل کو ہمارے بچے ہمیں ہی بلیم کریں گے۔ پلس تاشو از اے ویری انوسینٹ کڈ، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فراکس پہن کے شوٹ کر رہی ہے تو اس کی ریگولر لائف بھی ہے۔ لوگ جج کرتے ہیں ان 5-3 منٹ کی ریلز سے کہ اچھا یہ بچہ ایسا ہے، یہ بچہ تو ایسا ہو جائے گا۔ جو پیچھے وہ 24 گھنٹے گزار رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا۔ عام بچوں کی طرح وہ کھیلتی ہے، عام بچوں کی طرح وہ ضد بھی کرتی ہے، وہ انوسینٹ باتیں بھی کرتی ہے، وہ بونگیاں بھی مارتی ہے۔ ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں سے کٹ کرتے ہیں۔ بچے کا تو حسن ہی وہ جس کو ہم بونگی کہتے ہیں، وہ تو نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں اس میں سے کٹ کر دیتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو یہ فائنل ورژن ہمارے سامنے ہے یہ بچہ وہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے، اس کو بتایا ہوتا ہے، یا
جو وہ چیزیں ہم نے کٹ کی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس 3 منٹ کی ویڈیو پہ جج کرنا ایک غلط چیز ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ جج کرتے ہیں بہت. کرتے ہیں بالکل لوگ کرتے ہیں. مجھے آپ کی بات سے یہ لگا بہن کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ بچے کی ایک ذہنی صحت ہوتی ہے, اس کی ایک معصومیت ہوتی ہے, اس کا ایک بچپن ہے, اس کی شرارتیں, اس کے کھلونے, وہ اس سے کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کو یہ لگتا ہے, لوگ جب کویشچن کرتے ہیں آئی ایم اے ڈاکٹر, تو آئی نو ویری ویل کہ بچے کی سائیکی کیا ہے, ہم نے بچے کو کیسے سائیکولوجیکلی بھی اسٹرانگ رکھنا ہے. تو میں ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ ساتھ ساتھ ورک کر رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی کو عادت ہے جب تک وہ 12 آورس کی نیند نہیں لیتی وہ فریش نہیں ہوتی. تو اب مجھے پتا ہے کہ اگر ورکنگ ڈیز میں وہ کوئی شوٹ کرے گی یا کچھ تو وہ فریش نہیں ہوگی اور وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگی. تو میں کبھی بھی اس کا کوئی شوٹ یا کچھ بھی پلانز جو ہیں وہ ویک ڈیز میں نہیں رکھتی, اور اگر ویک ڈیز میں ہوں تو یا کوئی آف ہے یا آف کرنا ہے تو پھر اسکول کا کام شام میں کور کرنا ہے. شی نوز دیٹ. آپ دونوں کیا ایمانداری سے سمجھتے ہیں, چونکہ ہوتا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی بھی چیز معاشرے میں مقبول ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس سے انسپریشن لیتے ہیں, بہت سارے لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ شاید اس طرح سے ان قواعد یا ان اصولوں کا یا ان ضابطوں کا یا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے جس طرح سے رکھنا چاہیے. اگر کوئی بچہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ آتا ہے, جو کہ اور بہت سارے میرے خیال میں آتے ہوں گے, ان کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے کی معصومیت بھی نہ چھنے؟ چونکہ آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک بات تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ حرج نہیں ہے اور لوگ انسپریشن لیتے ہیں, آنا چاہتے ہیں بچے بچیاں, تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہونے چاہیے کہ بچوں کی جو صحت ہے, ذہنی جسمانی صحت, ان کی معصومیت, ان کا بچپن, ان کی شرارتیں, ان کے کھلونے بھی نہ چھنے, اور ٹھیک ہے اب یہ وقت بدل رہا ہے اس کے مطابق وہ کریں. بالکل. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کا لوپ ہول کہاں پہ آتا ہے, جب پیرنٹس اویئر نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اچھا جی ٹیکنالوجی کا یوز ہے, استعمال ہے سوشل میڈیا کا. اب ہمارے یہاں پہ موسٹلی جو فیملیئر لوگ نہیں ہیں, پیرنٹس نہیں ہیں, تو وہ موبائل کو اٹ سیلف بہت بری چیز سمجھتے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں اتنا سادہ انہوں نے دور دیکھا کہ ان کو آپ جب دکھاتے ہیں کہ اچھا اس بٹن سے آپ اس بٹن کو ایسے کریں گے تو کال ڈسکنیکٹ ہوگی اور ایسے ملائیں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں. کاشف صاحب دیکھیں نا 90s وغیرہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ دور ہے جس میں رانگ کال یا مسڈ کال تو تصور رانگ کال ہوتی تھی نا, وہ آ جاتی تھی تو گھر میں جھگڑا ہو جاتا تھا یہ ٹلی کدھر ہی بجی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ ہے کہ آپ کس سے پوچھیں گے, چونکہ ہر آدمی کے پاس اپنی دنیا ہے, اپنا وہ ہے. اب آپ کچھ کر لیں اس کا تو آپ تربیت ہی کر سکتے ہیں نا, اس کو روک تو نہیں سکتے. رہی بات یہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بچوں پہ, تو یہ یوزفل ٹول ہے, اس کو پروڈکٹیو بنائیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور ان پلیٹ فارمز پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. بچہ اگر آنا چاہ رہا ہے آپ نے بچے کو روکنا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں روکنا نہیں چاہیے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بچے کو اڑنے کے لیے پر دیں, اس کی تربیت کریں. جب والدین اپنے بچے کو پر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی تربیت کرتے ہیں تو بچہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتا. ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت کوئی ایک گیجٹ نہیں کرتا, ایک ڈیوائس نہیں کرتا, وہ پیرنٹس کرتے ہیں سب سے پہلے. تو اگر تو آپ کے اپنے گھر کا ماحول آپ نے بچوں کو اچھا دیا نا, تو بچہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جائے گا. میرے بچے اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ان کو ٹوٹلی پیرنٹل کنٹرول میں موبائل یوز کرنا الاؤ ہے. ان کو بالکل الاؤ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے آ کے پیسے مجھ سے پرمیشن لینی ہے, مجھ سے پاسورڈ لگوانا ہے, اس کے بعد وہ کچھ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور میری عادت ہے میں اپنے بچوں کا فون ہر 3 دن کے بعد چیک کرتی ہوں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے کیا ڈاؤن لوڈ کیا, انہوں نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا. اسپیسیفک ٹائمز میں ہم بچوں کو فونس دیتے ہیں کہ ابھی آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا یہ تو آپ دونوں کو کرتی ہوں گی نا, بچوں کا بھی بچوں کے بابا کا بھی. میری پیرنٹل کنٹرول زیادہ ہوگا. پلیز کنٹینیو. تو میرے خیال میں کہ سوشل میڈیا پر آنا اور سوشل میڈیا یوز کرنا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اس میں کیا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سب اچھا نہیں ہے, کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے, پازیٹیو بھی ہے نیگیٹیو بھی ہے. ہم نے بچے کو اس نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے, بچے کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ٹول پازیٹیوٹی کے لیے یوز ہوگا. ابھی میری بیٹی کو پتا ہے کہ مجھے یوٹیوب کڈز دیکھنا ہے, مجھے بڑوں والا یوٹیوب نہیں دیکھنا ہے, مجھے ریلز نہیں دیکھنی ہے, مجھے ٹک ٹاک اسکرول نہیں کرنا ہے. میں نے اگر کوئی ویڈیو دیکھنی ہے میں نے اپنی ممی سے پوچھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ کنٹرول آپ کرتے ہیں, یہ گیجٹ نے نہیں کرنا, یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کسی نے باہر سے. اب کسی نے ٹک ٹاک اگر انوینٹ کیا ہے تو وہ اس نے کنٹرول نہیں لگانا, وہ تو ہم تک ہے نا کہ ہم اس کو یوز کیسے کروا رہے ہیں. وہی جو ہم کہتے ہیں گیجٹ ہے, ایک ہتھیار ہے, تو استعمال کرنے والے پہ کہ اس کو کیا یوز چیک اینڈ بیلنس شاہ جی بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کا.